Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, आओ बच्चों, सीखे Islam for kids. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں، ایک بار پھر آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہیں اسلام فور کڈس۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے پروگرام اسلام فور کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا مدرسہ مدینہ۔ آن لائن اس میں کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ 5۔ پہلے 5 مرحلے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ پہلا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ سننا، دوسرا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا، تیسرا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا، چوتھا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ سنانا، اور 5واں مرحلہ ہے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ جی، ہمارے مدرسہ مدینہ آن لائن کے سیگمنٹ میں ہوتے ہیں 5 مرحلے۔ پہلے مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ سننا، دوسرے مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ سمجھنا، تیسرے مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ پڑھنا، چوتھے مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ سنانا، پانچویں مرحلے کا نام توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ پیارے بچوں، آئیے اپنا پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اپنے پہلے سیگمنٹ جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آج کا سوال میں دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، جنتیوں کی زبان کون سی ہوگی؟ یہاں پہ کس کو معلوم ہے؟ بھائی چلے جنید بھائی، آپ نے عربی؟ جی، عربی جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ جی، آپ نے بھی جواب دینا ہے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ جانب بڑھنے کا، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسہ المدینہ آن لائن۔ Islam for kids, for kids. اسلام فور کڈس۔ پیارے بچوں، ہم آگے اپنے سیگمنٹ مدرسہ مدینہ آن لائن۔ ہمارے ساتھ موجود ہے قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں پیارے سازان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے مدرسہ المدینہ آن لائن، جس میں قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، عربی لہجے میں، عربی طریقے کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، عربی زبان میں ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ بے شک ہم نے قرآن پاک کو عربی نازل فرمایا، یعنی عربی زبان میں ہے۔ جی ہاں، عربی زبان۔ اور آپ سے پوچھا گیا سوال کہ اہل جنت کی زبان کون سی ہوگی، اور یہاں موجود بچوں میں سے ایک بچے نے جواب بھی دے دیا ہے۔ آپ نے بھی جواب دینا ہے کہ کون سی زبان ہوگی، اہل جنت کی کون سی زبان ہوگی۔ اور پیارے بچوں، قرآن پاک کا عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے، اور پیارے بچوں قرآن پاک جب پڑھنا ہے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، ان کے متعلق کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے۔ قرآن کو سیکھنے والے، سکھانے والے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بہترین لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ تو پیارے بچوں ہم کیوں نہ اچھے بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں؟ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن سیکھنے لگ جائیں، قرآن کو سکھانے لگ جائیں۔ اچھا ابھی ہم چھوٹے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، تو آپ چھوٹے ہیں تو آپ سیکھیں، جب آپ سیکھ جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے تو سکھانے والے بن جائیں۔ جی بعض بچے ایسے بھی ہیں کہ جن کی عمریں 14-15 سال کی ہیں اور ماشاءاللہ وہ دوسروں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو کیوں پڑھاتے ہیں؟ جو انہوں نے اچھا سیکھ لیا۔ جب اچھے انداز سے سیکھ لیا تو اب وہ سکھانے والے بن گئے۔ جب ہم اچھے انداز سے سیکھ جائیں گے تو ایک وقت آئے گا سکھانے والے بھی بن جائیں گے۔ کیوں حمزہ بھائی ایسے ہی ہیں؟ تو ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، اچھے انداز سے سیکھنا ہے۔ دانیال بھائی ایسے ہی قرآن کو اچھے انداز سے سیکھیں گے۔ سعود بھائی اور ہمارے سید جنید شاہ صاحب، سید حارث شاہ صاحب، تو قرآن کو ہم نے اچھے انداز سے سیکھنا ہے۔ ہمارے عبید بھائی بھی ہیں نعت خواں، اور حسان بھائی بھی ہیں، اور ہمارے علی رضا بھائی بھی ہیں۔ تو یہ سب یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی سیکھیں گے۔ اور پیارے بچوں آپ نے بھی سیکھنا ہے۔ اچھا پیارے بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے اسلامی بھائی بھی دیکھتے ہیں، اور بزرگ اسلامی بھائی بھی دیکھتے ہیں، بڑے اسلامی بھائی بھی دیکھتے ہیں۔ جی ہاں دیکھتے ہیں، اچھے انداز سے شوق سے دیکھتے ہیں، اور کبھی ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو بتاتے بھی ہیں کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ دہراتے ہیں تو ہم بھی دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ قطرہ 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 دریا بن جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کی جو بڑے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، زبان تھوڑی سی جلدی چل نہیں پاتی، یہ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کوشش جاری رکھیں۔ وہ کہتے بھی ہیں پڑھا نہیں جاتا، تھوڑا دشواری ہوتی ہے، مگر کوئی مسئلہ نہیں، آپ کوشش جاری رکھیں۔ صحیح ہے؟ بچوں کی زبان جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جلدی پک کر لیتی ہے، جلدی وہ سمجھ جاتے ہیں، اور اس پر جو ہے ان کی زبان جو ہے جاری ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا جو ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے لچکدار چیز کی طرح، جس طرح موڑو گے مڑ جائے گا۔ تو آپ کی زبانیں پیارے بچوں ابھی ایسی ہیں، جو زبان آپ انگلش سیکھتے ہیں، جلدی جلدی انگلش بولنا سیکھ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ انگلش کے ورڈز تو بڑے اچھے بولتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں پروننسیشن بڑا اچھا ہو، تلفظ اچھا ہونا چاہیے، اچھے انداز سے کوشش کریں۔ تو عربی کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ عربی کا تلفظ بھی آپ کا اچھا ہو، خوبصورت ہو، کیونکہ میرے آقا کی زبان عربی، قرآن عربی میں، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر کیوں نہ ہم عربی زبان کو سیکھیں، کیوں نہ ہم اچھے انداز سے قرآن پاک کو پڑھیں۔ تو قرآن پاک جب پڑھنا ہے عربی زبان میں پڑھنا ہے، عربی لب و لہجے میں پڑھنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ میرے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم قرآن پاک کو عربوں کو لب و لہجے پر اور ان کی آوازوں پر پڑھو۔ تو یہ حکم ہے قرآن پاک کو عربی طریقے کے مطابق عربی کی لب و لہجے میں پڑھنے کا۔ تو اگر ہم اپنی زبانوں میں پڑھیں گے تو پھر کچھ کا کچھ ہو جائے گا، معنی میں خرابی آ جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے عربی زبان میں پڑھنا ہے، تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 45 اور 46 45 اور 46، اردو تو ہو گئی، اب انگلش میں کیا کہیں گے؟ 45 اور 46، 45 اور 46، اب اردو میں کیا کہیں گے؟ جی دانیال بھائی؟ 45 اور 46۔ جی سید جنید شاہ صاحب سب مل کر بولیں 45 46۔ 45 اور 46 دو آیتیں پڑھیں گے آج ہم توجہ کے ساتھ، پہلے سنیں گے، پھر سمجھیں گے، پھر پڑھیں گے، پھر سنائیں گے، اور آخر میں حدر اور ترتیل میں پڑھیں گے۔ تو پہلے مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں، ان دو آیتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم کانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، مگر اس سے پہلے آئیے آج کا سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے جنتیوں کی زبان کون سی ہوگی؟ ہمارے جنید شاہ صاحب نے اس کا جواب بتا دیا۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔
ہاں پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین آپ توجہ کے ساتھ سمجھنے کا مرحلہ ہے. اس آیت کو پہلے پڑھنے سے پہلے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھیں گے اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس کے قواعد بھی سیکھیں گے اور اچھے انداز سے اس کو دہرائیں گے بھی. تو میرے ساتھ مل کر آپ نے پڑھنا ہے. جب قرآن پاک پڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے, تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے. تو میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دانیال بھائی ذال پر آپ کو خصوصی طور پر محنت کرنی پڑے گی. ذال جو ہے نا آپ کا اعوذ زو ہو جاتا ہے, زو نہ ہو. اگر زو ہو جائے گا کیا ہوگا, ذال کی بجائے زیادہ ہو جائے گا. تو کیا کرنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. انہم کانوا قبل مترفین. اچھا دانیال میں غلطی کیا ہوئی کہ آپ نے انہم کا نون مشددہ غنہ جلدی ختم کر دیا, تو آپ ڈسٹرب ہو گئے ہو. صحیح ہے, تو کیا کرنا ہے, غنہ بھی پورا رکھنا ہے. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو کیا کرنا ہے, کوشش کرنا ہے بیلنس کر کے پڑھنا ہے, آگے پیچھے نہیں ہونا. اور ہو جاتے ہیں دانیال بھائی, نہیں ہونا مگر ہو جاتے ہیں. چلو بچے ہیں نا, ہو جاتے ہیں, کوشش کرنی ہے درست اچھے انداز سے. تو بڑھتے ہیں اس کے قواعد سمجھنے کی جانب, اور بتائیے اس میں پہلا حرف ہے الف, اور اس کے نیچے زیر. الف ہے نا, اور اس کے نیچے زیر. بھائی پہلے تو الف ہے نا, پھر اس کے نیچے زیر. اب کیا بن گیا یہ بتانا ہے. اب یہ الف ہے یا کچھ اور ہے, یہ بتائیں گے ہمارے سعود بھائی. جی بتائیے. یہ حمزہ ہے. یہ حمزہ ہے. کیوں حمزہ ہے پیارے بچے؟ کیونکہ اس کے نیچے حرکت ہے. اس کے نیچے حرکت ہے. کل تو آپ نے کہا تھا اوپر حرکت تھی, تو آج نیچے ہے, تو پھر نیچے والا بھی اوپر والا بھی. اگر الف کے اوپر زبر زیر زبر ہو اور الف کے نیچے زیر ہو اور الف کے اوپر پیش ہو تو پھر وہ حمزہ بن جائے گا. تو حمزہ بن جاتا ہے, ماشاءاللہ. اچھا زبر زیر پیش ہو, اگر دو زبر دو زیر پیش ہو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر بھی حمزہ. پھر بھی حمزہ. جی. اور اگر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو حمزہ. تو بھی حمزہ. جی. سوچ لیں, جی. ایسا تو نہیں کوئی اور الف وغیرہ کچھ اور بن جائے, حمزہ ہی بنے گا پکا. جی. ماشاءاللہ. اچھا جزم آ جائے چھوٹی سی, جو یہ ہوتی ہے نا انہم پہ, دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے, تو یہ اگر جزم آ جائے چھوٹی سی تو کیا ہوگا؟ تو پھر بھی حمزہ بن جائے گا. تو بھی حمزہ بن جائے گا. اچھا یہ جو تشدید نظر آ رہی ہے, یہ تشدید اگر الف کے اوپر ہو تو پھر الف ہی رہے گا. ارے پھر الف ہی رہے گا. یہ تشدید ہو تو الف ہی رہے گا. صحیح جنید شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں کہہ رہے ہیں, نہ کہہ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اپنے ہاں بھی کہا اور نہ بھی کہا. گردن نام میں بھی تھی اور کچھ ہاں میں بھی ہے. کیا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, حمزہ ہو جائے گا کہ اگر الف کے اوپر تشدید آ جائے تو؟ جی. تو کیا ہوگا؟ حمزہ. غلط. سوچ لیں, الف کے اوپر تشدید آ جائے تو حمزہ نہیں, الف. الف. جی. اچھا الف کے اوپر مد آ جائے تو الف ہی رہے گا. اور کبھی بھی الف کے اوپر تشدید آتی ہی نہیں پیارے بچے. تشدید کہاں آتی ہے؟ الف کے اوپر تشدید کبھی دیکھی ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھی. آپ لوگوں نے دیکھی؟ الف کے اوپر مد ہوتا ہے, مد آتا ہے. اچھا مد آ جائے تو چھوٹی بڑی, چھوٹی مد یا بڑی مد, تو پھر کیا الف رہے گا یا حمزہ؟ الف ہی رہے گا. الف ہی رہے گا. ماشاءاللہ. اور سعود بھائی کا جواب درست ہے. سعود بھائی نے لمبا چوڑا جواب دیا ہے نا, بڑا لمبا چوڑا جواب تھا نا. ایک زبر زیر پیش آ جائے, کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے, دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں, یا جزم آ جائے, یا چھوٹی مد یا بڑی مد آ جائے, چھوٹی بڑی مد آ جائے تو بھی وہ حمزہ ہی رہے گا. ایسے ہی ہے.
نہیں نا, پھر تو کیا بن جائے گا؟ الف. الف آ جائے گا. اگر مد آ جائے گی تو وہ الف رہتا ہے, مگر زبر زیر پیش کھڑی حرکات آ جائیں, جزم آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہاں ہے نون پر تشدید, اور نون پر تشدید ہو تو کیا ہوتا ہے؟ زازان بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. زازان بھائی کو یاد ہے ماشاءاللہ, مگر ہم پوچھ رہے ہیں اپنے دوسرے بچوں سے. ٹیم اے سے ہیں 2 ہاتھ, اور اے سے آدھا ہاتھ اور ایک پورا ہاتھ. سید جنید شاہ صاحب کا آدھا ہاتھ ہے, اور ٹیم اے سے بھی آدھا ایک ہاتھ ہے, اور دوسرا سوچ رہے ہیں. سید جنید شاہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں, بتائیے. غنہ ہوگا. غنہ ہوگا, سوچ لیں. غنہ ہوگا پکا, غنہ ہی ہوگا نا. ایک الف کا 2 الف کا, ایک الف کا 2 الف کا, ایک الف. ایک الف کا. سعید حارث آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ کتنے الف کا؟ نون مشدد ہے. نون مشدد تو انہوں نے بھی کہا. بتائیے مائک میں, بتائیے مائک میں, بتائیے پیارے بچے. نون مشدد. نون مشدد ہے. انہوں نے کہا غنہ ہوگا, یا انہوں نے کہا نون مشدد ہے. ان کا بھی جواب درست ہے, آپ کا بھی جواب درست ہے. اچھا نون مشدد ہے, یہ تو نون مشدد صحیح تو کہا, نون مشدد ہے. نون مشدد میں کیا ہوگا؟ غنہ. کیا ہوگا؟ غنہ. ایک الف کا غنہ ہوگا, اور جواب درست دے دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہاں کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ہمارے کون؟ دانیال بھائی. سید حارث صاحب کو یاد ہے ہاں کا مخرج؟ ہاں کا مخرج بتائیے. ارے پیارے بچے, مائک کے بغیر آواز ہی نہیں جائے گی آپ کی. حلق کے نیچے والے حصے سے. ابھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آواز گئی ہے آپ کی. اگر یہ مائک نہیں اٹھائیں گے تو کیسے آواز جائے گی؟ اچھا جن کو کالر مائک لگا ہوتا ہے تو ان کی آواز چلی جاتی ہے. اب آپ کو تو نہیں لگا ہوا, آپ کو یہ مائک لینا ہی پڑے گا نا. ہینڈ مائک آپ کو ہاتھ میں ہوگا تو جواب دیں گے. جی اب بتائیے. حلق کے نیچے والے حصے سے. حلق کے نیچے والے حصے سے کیا کہیں؟ سعود بھائی بتائیے ان کا جواب درست ہے یا غلط ہے؟ ان کا جواب درست ہے. درست ہے جی. کا جی. سوچ لیں, آپ نے کیا بول دیا؟ صحیح تو بولا ہے ماشاءاللہ. اپنی بات پہ دیکھیں پیارے بچوں, اور مدنی چینل کے نام دیکھ رہے ہیں, چھوٹے بچے ہیں اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. جی واقعی اگر آپ کو صحیح یاد ہوگا تو آپ اپنی بات پہ اڑے ہوں کہ واقعی یہی ہے حلق کے نہیں. میں اگر امتحاناً آپ سے پوچھتا ہوں, نہیں حلق کے اوپر والے حصے سے تو نہیں, درمیان والے سے نہیں, تو آپ سوچ میں پڑ جائیں. ہو سکتا ہے قاری صاحب کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایسا ہو. نہیں ہے تو میں تو آپ سے امتحاناً پوچھا ہوں واقعی آپ کو صحیح یاد ہے یا نہیں. ایسے ہی تکا تو نہیں لگا دیا, ایسے ہی بول دیا بس. ایک ہوتا ہے ایسے ہی بول دینا ہے نا, کہ شاید اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, قاری صاحب بتا دیں گے. ایسا ہوتا ہے نا. تو ایک ہوتا ہے واقعی یاد ہوتا ہے, واقعی یاد ہوتا ہے, تو پھر قاری صاحب اگر کہیں نا ایسے نہیں ایسے, آپ کہیں نہیں ایسے. قاری صاحب آپ نے تو بتایا تھا کہ حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں, حلق کے درمیان والے حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں, اور حلق کے اوپر والے حصے سے بولیں کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ سب مل کر بولیں غین اور خا ادا ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے سعود بھائی, اور حارث بھائی آپ کا بھی جواب درست ہے ماشاءاللہ. اور میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ہے, جلدی سے بتا دیجئے. اس قاعدے کا نام دانیال بھائی سے پوچھ لیتے ہیں ہم. لبیک دانیال بھائی. جنید شاہ صاحب ہم دانیال بھائی سے پوچھ رہے ہیں, آپ نے دیر سے کہا, ہم پوچھ رہے ہیں ابھی. جی دانیال بھائی. اظہار شفوی. سوچ لیں. اظہار شفوی, اظہار شفوی. اچھا اظہار شفوی کیوں ہوا بتائیے. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. میم ساکن کے پیارے بچوں 3 قاعدے ہوتے ہیں, سب مل کر بولیں گے. نمبر 1 ادغام شفوی. نمبر 2 اظہار شفوی. نمبر 3 اخفاء شفوی. یہ 3 قاعدے ہی تو ہوتے ہیں میم ساکن کے. میم ساکن کے 3 قاعدے, نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. چھوٹی سی بات یاد رکھیں, میم ساکن میم ساکن. اچھا میم ساکن اس کو کہتے ہیں جس میم پر جزم آ جائے میم ساکن, اور اگر نون ہو اور اس پر جزم آ جائے وہ نون ساکن. ٹھیک ہے, آگے نون ساکن کا کوئی قاعدہ آ سکتا ہے, ہم دیکھتے ہیں.
چلیں ابھی آپ کو ذہن میں آیا؟ اگلی آیت میں ہے نون ساکن کا قاعدہ، تو اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن کا قاعدہ۔ اب میم ساکن کے قاعدے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، آپ کو یاد ہو جائیں گے کہ میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آئے تو ہو جائے گا ادغام شفوی، بھی بہت ایزی۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو ہو جائے گا اخفاء شفوی، ادغام شفوی میں بھی غنہ، اخفاء شفوی میں بھی غنہ، اور ان دو حرف یعنی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، 29 حروف میں سے 29 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ بس اتنی سی بات یاد ہو جائے گا، یاد ہو گیا؟ مزید چینل کے ناظرین اب آپ بھی اگر بتا چاہیں کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں، کون کون سے، ذرا وضاحت کے ساتھ ہمارے سید زین العابدین بھی بتاتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اور بھی بتاتے رہتے ہیں، تو آپ بھی بتائیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے کاف۔ کاف کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ہمارے سید حمزہ۔ سید حمزہ کو دکھائیے گا بھائی، سید حمزہ کہاں ہیں؟ سید حمزہ ادھر ہیں، سید حمزہ جواب دیجیے گا۔ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ آپ نے کہا، کیا کہتے ہیں عبید بھائی، کیا کہتے ہیں؟ کیا سید حمزہ کا جواب درست ہے یا نہیں؟ جواب درست ہے، سوچ لیں۔ جی۔ اچھا انہوں نے کہا زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ اچھا اگر کہیں کہ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ۔ سوچ لیں۔ جی کا جی آواز تھوڑی سی جی جی ایسے، ماشاءاللہ۔ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، نرم حصہ۔ نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے اور سخت حصے سے کاف۔ آواز تھوڑی سی کیا گھبراہٹ والی ہو رہی ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ یاد ہے نا پکا؟ سید حمزہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شمسیہ، حروف لہویہ۔ حروف لہویہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبید بھائی آپ کو یاد ہیں، قواعد یاد ہیں ماشاءاللہ۔ اب بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے۔ قواعد یاد بھی رکھنے چاہیے، قواعد یاد کریں اچھے انداز سے، پھر انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں، کاف کا مخرج بھی بتا چکے، قاف کا مخرج بھی ہو چکا۔ آگے بڑھتے ہیں الف، الف سے پہلے آگے زبر۔ اب کیا ہوگا؟ سب مل کر بولیں، الف مدہ۔ یہ تو آسان قاعدہ، اس لیے میں نے کہا سب مل کر بولے، سب بتائیں۔ آگے بڑھتے ہیں، واو ساکن اور اس سے پہلے پیش، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ لبیک۔ سب مل کر بولیں، الف مدہ، واو مدہ۔ جی جی واو مدہ ہو گیا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، یہ الف ہے کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ سید حمزہ بتائیے۔ یہ الف ہے، یہ الف ہے، واقعی یہ الف ہے۔ باقی اچھا یہ الف کیوں ہے؟ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ کوئی حرکت نہیں، الف ہے، یہ جمع کا الف آتا ہے نا۔ جی 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 ماشاءاللہ، یہ عربی چوتھے درجے میں ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ جمع کا الف ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، یہ الف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، قاف کا مخرج بتا چکے ہیں ہمارے عبید بھائی۔ آگے بڑھتے ہیں، با پر ہے جزم، با کون سے حروف میں سے ہے؟ جلدی سے بتا دیجیے دانیال بھائی۔ حروف شفویہ۔ حروف شفویہ، مگر ابھی کیا ہے اس میں؟ کون بتائے گا؟ سید حمزہ۔ قلقلہ کریں گے اس میں۔ سید حمزہ نے کہا قلقلہ کریں گے، اور آپ نے بھی کہا قلقلہ کریں گے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ کون کون سے؟ قاف، تا، دا، جیم، دال۔ ماشاءاللہ، اور آپ کا جواب درست ہوا۔ ان سب کو مجموعہ کیا ہے؟ کتب جدن ہے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ لام کا مخرج کون بتائیں گے؟ دانیال بھائی بتائیں گے۔ آپ کو یاد ہے لام کا مخرج؟ کسی اور کو یاد نہیں ہے لام کا مخرج؟ لام، لام، سوچے لام، بہت ایزی ہے لام۔ لبیک۔ کس کو یاد ہے؟ صحیح، جنید شاہ صاحب کو یاد آ گیا ہے، بتائیے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندر۔ نہیں پیارے بچے، دانیال بھائی کو صحیح یاد ہے، دیکھا نا دانیال بھائی بتا دیں گے، بتا دیں دانیال بھائی۔ زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے، اور آپ کا جواب بالکل پرفیکٹ درست ہے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ اور ذال کا مخرج بھی آپ بتائیں۔ یہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں ذال کا مخرج کہ ذال جب تعوذ پڑھتے نا آپ ذال کو غلط کر دیتے ہیں۔ اب ذال کا مخرج بتائیں۔ جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ذال کو زا کر دیتے ہیں۔
اعوذ کو اعوذ باللہ تو غلط کر دیتے ہیں. تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ ذالک. اب ہے ذالک، کیا ہے؟ ذالک ذالک الکتاب ہے نا، پڑھا ہے؟ ذال کا بھائی ذال ہے، یہ دیکھیے پیارے بچے ذال ہے، زا کا نہیں پوچھ رہا. یاد آ گیا؟ جلدی بتائیے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے صحیح جواب دیا ہے. آئندہ یاد بھی رکھنا ہے کہ یہیں سے ذال ادا کرنا ہے، ورنہ غلطی مانی جائے گی آپ کی، بڑی غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. لام کے نیچے زیر ہے، کھڑی حرکات، ذال پر کھڑا زبر ہے. کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. کاف باریک پڑھیں گے اور کاف کا مخرج بھی بتا چکے ہیں. مترفین، یہاں پر تا میں کیا ہوگا؟ کون سے حروف میں سے ہے؟ کس کو یاد آیا؟ سعود بھائی کو یاد آیا اور پھر واپس ہاتھ یاد آ کے واپس ایسا ہی تھا، کچھ یاد آ رہا تھا یا نہیں؟ کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں؟ چلے سید حمزہ بتائیے. شدیدہ محموسہ. شدیدہ محموسہ آپ کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ، کیسے یاد ہو گیا آپ کو؟ بتاتے رہتے ہیں جی جی. اس لیے یاد ہو گیا. اچھا شدیدہ محموسہ کی کچھ ڈیفینیشن یاد ہے آپ کو؟ کیا کس کو یاد ہے؟ چلے دانیال بھائی کو یاد ہے، دانیال بھائی بتائیے. شدیدہ شدت کے ساتھ سختی، شدت کے ساتھ سختی، سختی کے ساتھ سختی کے ساتھ بس آواز کا منہ میں آواز بند ہو جاتی ہے اور سانس جاری رہ جاتی اور پستی اور نرمی کے ساتھ سانس جاری رہتا ہے. ماشاءاللہ. شدیدہ محموسہ حرف کتنے ہیں؟ 2 ہیں. کون کون سے؟ کاف اور تا. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو گیا ہے بر. اور فا کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. کون فا کا مخرج؟ ایزی ہے. جی بتائیے سعود بھائی، بتائیے جلدی سے بتا دیجئے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہے پیارے بچے، ماشاءاللہ. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے. ماشاءاللہ آپ نے اچھی طرح یاد کیا ہے. حروف شفویہ کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ با، فا، میم، واو. اور آپ کا جواب درست ہوا. آگے چلتے ہیں. آپ وف کریں گے، کون سا قاعدہ لگے گا؟ مل کر بولیں. صحیح جنید شاہ صاحب. وف بالابدال کہاں سے آ گیا؟ مد عارض ہوگا. کیا ہوگا؟ مد عارض. تو اس آیت کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. انہم کانوا قبل ذلک مترفین. ماشاءاللہ. اگلی آیت آ گئی ہے، اگلی آیت کو دہراتے ہیں. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. اچھا ایک چیز کیا کریں، کون اس پر عمل کرے گا؟ پہلے ہاتھ کھڑا کریں. کون عمل کرے گا؟ بہت ایزی اور آسان ہے. میں کہتا ہوں سب کو یہ عمل کرنا چاہیے. کیا کہ جو آج کی آیتیں پڑھی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، کل کی جو آیت پڑھنی ہے نا ان کو ہمیں کم از کم 10 سے 12 مرتبہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں 25 سے 26 مرتبہ، ہمارے پیر صاحب کی نسبت سے 26 مرتبہ دہرا کے آئیں. کتنی مرتبہ دہرا کے آئیں گے؟ 26 مرتبہ دہرا کے. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. ایسی یاد ہو جائے گی، آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گی کہ آپ اس کو فر پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو دہرا کے آئیں گے. جی. دو آیتیں تو ہوں گی چھوٹی چھوٹی، تو کوشش کریں گے دہرا لیں گے. صحیح ہے، کوشش کرنا ہے 2 مرتبہ، 2 آیتوں کو 26 مرتبہ آپ نے دہرانا ہے. ٹھیک ہے تو اب جو ہے اس آیت کے قواعد بھی سیکھتے ہیں. واو ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے. کاف کا مخرج بتا چکے ہیں. کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان. جی بتائیں گے ہمارے سید جنید شاہ صاحب. زبان کی نوک. زبان کی نوک نہیں ہے. دانیال بھائی بتا دیجئے. زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. سوچ لیں. پکا؟ جی. پکا؟ جی. یاد ہے؟ جی. غلط ہونے بھی جا سکتا ہے، دیکھ لیں. صحیح ہے. صحیح ہے. جی. سعود بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا کاف کا مخرج آپ نے بتایا. قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. اور کاف کا مخرج؟
زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے. اور قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. ماشاءاللہ. اس طرح یاد کر لیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. یہی ہے, اور دونوں کو کہتے ہیں حروف لہویہ. حروف لہویہ جو کتنے حروف ہیں؟ 2. قاف کاف. آگے بڑھتے ہیں. واو ساکن سے پہلے آ گیا ہے پیش, ہو گیا ہے. اور حروف مدہ ہوتے ہیں کتنے؟ 3. کون کون سے؟ الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. ان کو کتنا کھینچ کر ادا کرتے ہیں؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر. ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں, یاد رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یا کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ہمارے پیارے بچے. کون سے؟ یا کا مخرج. عبید بھائی ذہن میں نہیں آ رہا, سوچیں. حسان بھائی, ان کے درمیان اور تعلق. سید حمزہ, یا چھوٹے بچوں کو یاد ہے وہ بتانے جا رہے ہیں. عبید بھائی بتانے جا رہے ہیں, بتائیے. لبیک. زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے. زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان. کیا ہوا جی؟ سعود بھائی بتائیے. عبید بھائی کا جواب درست ہے. عبید بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی سعود بھائی کیا ہوا؟ جواب درست ہوا یا نہیں؟ عبید بھائی کہاں سے ادا ہوگا؟ دوبارہ بتائیے گا. یا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوگا. اچھا, کتنے حروف زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں؟ جیم شین یا. کتنے ہوئے؟ 3. آپ کا جواب درست ہوا. ماشاءاللہ. سعود بھائی کیا کہتے ہیں عبید بھائی کے لیے؟ عبید بھائی کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اور صوت کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ہمارے پیارے پیارے سید جنید شاہ صاحب یا دانیال بھائی. بہت سارے پیارے پیارے ہمارے بچے, کون بتائیں گے؟ سوچ رہے ہیں. ایک دانیال بھائی کو یاد ہے, سوچ رہے ہیں. دانیال بھائی بتا دیے. صاد. صاد زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے. مائک تو رکھو, ابھی پوچھتے ہیں اور بھی آپ سے پوچھتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ کون سے حروف میں سے؟ مخرج کے لحاظ سے کون سے حروف میں سے؟ حروف صفیریہ. یہ تو ہوئے صفت کے اصلیہ. لحاظ سے. اور سعود بھائی آپ کیا بتانے چاہ رہے تھے؟ حروف اصلیہ. مخرج کے لحاظ سے یا صفت کے لحاظ سے؟ مخرج کے. مخرج کے لحاظ سے. اور صفت کے لحاظ سے؟ حروف صفیریہ. جواب درست ہے. دانیال بھائی کا بھی جواب درست ہے اور آپ کا بھی جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. واو ساکن سے پہلے آ گیا ہے پیش. واو مدہ. واو مدہ ہو گیا. اچھا, را پر ہے تشدید. تشدید والے حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ سید حمزہ آپ بتائیے. 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. رکتے تو نہیں ہے نا؟ 1 مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر, اور خود اپنی دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر. ذرا رک کر پڑھیں گے نا. یعنی اس کا مطلب رک کر پڑھنا ہوتا ہے. جلدی کریں گے تو خراب ہو جائے گا. اب جلدی میں اسے رونا تو پیچھے سے بھی ملایا, آگے سے بھی پڑھا, مگر کیا ہوا؟ جلدی بہت کر دی. تو کیا کریں؟ یسرون. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. نون کا مخرج بتا چکے ہیں کوئی؟ نہیں بتا چکے. کون بتانا چاہیں گے؟ دانیال بھائی آپ کو یاد ہو گیا ہے. نون کا مخرج بہت ایزی ہے. چل را کا مخرج اس سے پہلے, چلو نون کا مخرج بتائیے پہلے. چلیں. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑے. جواب ہو گیا ہے بالکل درست. آپ لوگوں نے کہہ دیا. آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سوچ رہے, جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ درست ہے؟ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو گیا, ہو سکتا ہے نا. مگر ہمارے دانیال بھائی نے جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, را کا مخرج دانیال بھائی یاد ہے؟ تھوڑا مشکل ہے نا. زبان کا سرا اور کنارہ اور ربائی سے ثنایا. ہاں, ربائی سے ثنایا تک کے مسوڑے. ربائی اور ثنایا کے مسوڑے تو ادا ہوتا ہے را, اور اس میں نو کے زبان کو بھی دخل ہوتا ہے تو ادا کرتے ہیں را. اچھا, بعض بچے پوری زبان کو, بعض بڑے بھی پوری زبان کو پھیلا کر ادا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں
را کیا پڑھتے ہیں را, تو اتنا موٹا را ہو جاتا ہے, وہ زبان لگتی نہیں ہے اصل میں, موٹا کر کے اوپر زبان لگا کے ایسے کرتے ہیں را. الرحمن علم القرآن, تو ایسے بھی پڑھتے ہیں, تو ایسے نہیں پڑھنا, کیسے پڑھنا ہے الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. آگے بڑھتے ہیں, اور یہاں پر ہے عین. عین کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے, مل کر بولیے درمیان والے حصے سے. ماشاءاللہ. اور لام ملے گا دوسرے لام سے, لام ساکن ہے, ساکن حرف کو تھوڑا سا ہلائیں گے, یا سوچ رہے ہیں ساکن حرف کو. چلے عبید بھائی جواب دیں گے. نہیں ہلائیں گے. کوئی ایسا ساکن حرف جس کو ہلائیں گے, سعود بھائی بتائیے. لبیک لام کو نہیں ہلائیں گے. لام کو نہیں ہلائیں گے, بقیہ کوئی اور حرف. لبیک قلقلہ, حرف قلقلہ کو ہلائیں گے. حروف قلقلہ کو ہلاتے ہیں. حروف قلقلہ کتنے ہیں عبید بھائی؟ 5 ہیں. قاف طا با جیم دال. یہ طا. قاف طا با جیم دال. اچھا تو تھوڑی سی ناک میں جائے گی نا آواز, نہیں تھوڑی سی بھی نہیں ہے. تھوڑی سی بھی نہیں جائے گی, سوچ لیں. دانیال بھائی تھوڑی سی تو جائے گی نا ناک میں, تھوڑی سی بھی نہیں جائے گی. حارث بھائی تھوڑی سی نہیں, سعود بھائی تھوڑی سی نہیں جائے گی, یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں جائے گی. منہ سے بولیں گے یا کیسے؟ منہ سے بولنا چاہیے نا. نہیں جائے گی کیسے بولیں گے؟ ایسے یا کیا کریں گے؟ نہیں جائے گی. نہیں جائے گی. منہ سے بولیں, منہ سے جواب دیں کہ نہیں جائے گی یا جائے گی. اگر جائے گی تو بھی بتائیں, نہیں جائے گی تو بھی بتا دیں. ماشاءاللہ. نہیں جائے گی, بالکل بھی نہیں جائے گی. ناک میں آواز کس میں؟ با میں. اچھا میم اور نون اور میم میں جائے گی یا نہیں جائے گی؟ جی جائے گی. جائے گی. جائے گی میم اور جی, میم اور نون میں جائے گی. تھوڑی زیادہ ناک میں جائے گی آواز. جائے گی کیونکہ یہ حرف ہیں دو. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے, نون اور میم ایک ایسے حرف ہیں جو غنہ والے حرف کہلاتے ہیں, اور اس میں آواز ناک میں جاتی ہی جاتی ہے, کیونکہ یہ ادائی ویسے ہوتے ہیں. جیسے ہم کریں ام اور ان, ناک میں گئی. اور اگر غنہ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ جاتی ہے. غنہ ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں انہم, پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا, تو نون میں کی آواز غنے میں اور زیادہ جاتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہا کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ. لبیک لبیک. ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ لبیک. بتائیے سید جنید شاہ صاحب. اخفا, اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. اخفا کی قاعدہ ہے, اخفا کی معنی ہے چھپانا, اور آپ کا جواب درست ہے. جی بتائیے. نون کو چھپانا. نون کو چھپانا. ایک الف کا غنہ بھی کریں گے. سا کی ادائیگی ہوگی, سا لام کو ملائیں گے, سا کو لام سے ملائیں گے, لام کو نہیں ہلائیں گے. عین ہوگا حلق کے درمیان والے سے, اور وا کی ادائیگی کریں گے پر. وا کی ادائیگی کرتے ہیں پر. سا اور ذا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں, اور ذال بھی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ. ماشاءاللہ. سا ذال وا حروف لثویہ, اور وف کریں گے تو ہو جائے گا مد عارض. مد عارض. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں, اس کے ساتھ اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے جانب بڑھنے کا, مگر اس سے پہلے آئیے آپ کی کچھ کالس اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی کالس پہ کیجیے. میں رمیسا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رمیسہ باجی نے کافی دنوں کے بعد کال کی ہے, اور سبق بھی آج کا سنا دیا ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست. رمیسہ باجی کہاں چلی گئی تھی آپ؟ کوشش کریں آپ کال کر کے سبق سنایا کریں. آپ نے بہت اچھے انداز سے سبق سنایا, مگر آخر میں وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ میں جو ہے شاید سننے میں ہمیں یا آواز میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو, کال کرنے میں ہو جاتا ہے آگے پیچھے, منہ دور ہو جاتا ہے فون سے, تو اس کی وجہ سے بھی آواز ہو سکتی ہے. مگر آپ نے اوورآل ماشاءاللہ اچھا پڑھا,
اور اچھے انداز سے کوشش کیا کریں. آپ بھی سنائیں اچھے انداز سے, آپ سنائیں گے اچھی آوازوں سے سنائیں گے تو دیگر جو ہمارے سننے والے مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں, جو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں, تو پھر وہ ان کو بھی ایک ترغیب ملے گی, وہ بھی آپ کو دیکھ کر اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کریں گی. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. آمین. آمین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ تاریہ من چناباد. میرے پیارے پیارے قاری صاحب, کل جو میری غلطی ہوئی تھی اس کو میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. ماشاء اللہ, ہماری فاطمہ تاریہ من جین آباد سے اچھی آواز سے کوشش کرتی ہیں. اچھا, انہوں نے غلطی کو بھی درست کیا. ما اصحاب الشمال. اچھا پیاری بچی, آج تھوڑا سا شین کی ادائیگی میں تھوڑا سا مسئلہ سمجھ میں آ رہا تھا, تو شین کو آپ نے درست کرنا ہے. اچھا شین ادا ہوتا ہے, منہ میں آواز پھیلتی ہے اس میں, تو آپ حروف شجریہ میں شین ہے تو ادا کریں تو کیا ہے, وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. شمال شین, تو اس کی بھی پریکٹس کر کے اچھے انداز سے, اور یہ بھی سنانا ہے, اگلی آیت کو بھی سنائیے گا. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. زمرزہ تاریخ, میں ہند سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے جنتیوں کی زبان عربی ہوگی. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جی, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے بچوں, اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا. اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب توجہ سے پڑھنے کا مرحلہ ہے. توجہ کے ساتھ میرے ساتھ مل کر ان آیتوں کو دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دانیال بھائی دیکھیں, آپ پھر وہی کرتے ہیں, وہ غلطی آتی ہے آپ کی. ذال کو آپ نے زا نہیں پڑھنا, اور اعوذ باللہ من الشیطان, ناک میں بھی نہیں جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم کانوا قبل ذلك مترفین. 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 ٹھیک ہے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. جی, بچوں نے بھی پڑھنا ہے, بڑے بچوں نے بھی پڑھنا ہے, آواز نکال کر پڑھنا ہے. اس چیز کا سب نے خاص خیال رکھنا ہے. اچھے انداز سے پڑھا. آپ سنانے جا رہے ہیں پہلی آیت کو. کون؟ سعود بھائی سنائیں, کوشش کریں گے؟ نہیں, سعید دنیش شاہ صاحب سے سن لیں پہلی آیت. چلے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم کانوا قبل ذلك مترفین. ماشاءاللہ. دوسری آیت دانیال بھائی پڑھیں گے یا آپ پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں. پہلی پڑھیں گے. چلو پہلی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہم کانوا قبل ذلك مترفین.
माशाल्लाह, मगर आप कोशिश करें अच्छे अंदाज से, पहले तो अच्छे अंदाज से पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा हल्का हुआ। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफ़ीन। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफ़ीन। माशाल्लाह। जी दानियाल भाई दूसरी आयत पढ़ने जा रहे हैं, पढ़िए, कोशिश करें, कोशिश तो करें। मन जद्दा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। दानियाल भाई आप भी तो कहते हैं, कौन सी याद है सही? दूसरी आयत नहीं पता कौन सी है। पढ़नी नहीं आ रही, चले कोई मसला, चलो आज आती है लेकिन चले नेक्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करके आएंगे, हम बढ़ते हैं हदर और तलतीन की तरफ, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफ़ीन। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफ़ीन। वकानू युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम। وكانوا يصرون على الحنث العظيم. माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं तरतील की जानिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. वकानू एक लिखेंगे ज़्यादा नहीं। وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश। मुतरफीन, मुत नहीं करेंगे, मुतरफीन, तो ता शदीदा में मुसारफ है। एक मतलब फिर पढ़ लेते। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन। إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। صدق الله العظيم. हुला नहीं करेंगे,
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرمائے. آمین وإیاکم. پیارے بچوں اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانب بڑھنے کا, اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں ہم آگے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت. ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیم اے اور ٹیم بی. ٹیم اے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید بھائی اور احسان بھائی. ٹیم بی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حمزہ بھائی اور علی رضا بھائی. تو پیارے بچوں اپنے راؤنڈز کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے ہم علی رضا بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی علی رضا بھائی. وہاں کیا جود و کرم ہے, شغبت تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے, شغبت تیرا. نگے سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نگے سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے, شغبت تیرا. نگے سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نگے سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبیباں کا. میں تو مالک ہی کہوں گا
میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نگی سنتا ہی نگی مانگنے والا تیرا واہ کیا جو دو کرم گئے شغبت تیرا. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب بڑھنے کا. یہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ مائک میں بولیں آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی تیار ہیں عبید بھائی؟ حمزہ بھائی تیار ہیں؟ جی. یہ چلیں آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا. جی ٹیم اے. خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا. شعر دوبارہ سنا دیں. خلد کس کا کیا چمن خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ٹیم بی. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی فضل رب سے پھر کمی کس بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. سبحان اللہ. جی ٹیم اے. فائیو فور تھری تیرے در کا ہوں میں غریب ٹو. جی آپ جواب نہیں دے سکے. ٹیم بی. ان کے طالب نے جو پایا تیرے در کے ٹکڑے گئے اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا. سبحان اللہ. جی ٹیم اے. فائیو فور تھری ٹو ون. جی آپ جواب نہیں دے سکے. ٹیم بی. اے غصر فردوس میں جائے جنا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اس کے ساتھ میں اس راؤنڈ میں ٹیم بھی جیت چکی ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم عبید بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی عبید بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں
سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں زندگی بھر کی ٹھاکر کو زندگی بھر کی ٹھاکر کو دور کر دیتی ہے وہ زندگی بھر کی ٹھاکر کو دور کر دیتی ہے وہ پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں اپنے پلکوں سے انہیں میں اپنی پلکوں سے انہیں میں اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں دل میں جب بھی مسکراتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں جو وہاں پہنچا وہ آقا جو وہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا جو وہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی دل میں ایک ہلچل مچاتی میں سنہری جالیاں اللہ ماشاء اللہ اچھا عبید بھائی آپ یہ شعر دوبارہ پڑھتے ہیں اپنی پلکوں سے انہیں چونتا ہوں میں اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک
بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھنے کی طرف. یہ ہے ایک لفظ ایک شے. پہلے میں ٹیم اے سے ایک لفظ دوں گا اور اس کے بعد ٹیم بی کو. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ مائک میں بولیں دونوں ٹیمیں تیار ہیں اس راؤنڈ کے لیے؟ جی تیار ہیں. جی چلے. ٹیم اے کے لیے میرا ورڈ ہے عالم. جی ٹیم اے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانا. سبحان اللہ. ٹیم بی کے لیے ورڈ ہے محشر. سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی گئے. سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی گئے. سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی رسائی ہے. لو جب تو بنائے گئے گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائے گئے. سبحان اللہ. ٹیم اے کے لیے آخری ورڈ ہے بیڑا. Five, 4, 3, 2. مدنی چینل سے جسے یوں والہانہ پیار ہے انشاءاللہ اس دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی ٹیم بی کے لیے آخری ورڈ ہے رنگ. 5, 4, 3, 2, 1. جی آپ جواب نہیں دے سکے. پیارے بچے اس کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم اے جیت چکی ہے. سبحان اللہ. آئیے ہم سید حمزہ بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سر
سے کلام سنتے ہیں. جی سان بھائی. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. ساتگی منشی رحمت کا کلم دار گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. ساتگی منشی رحمت کا کلم دار گیا. ساتگی منشی رحمت کا کلم دار گیا. ساتگی منشی رحمت کا کلم دار گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دیا. لے گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دیا. لے گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان. لے گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان. لے گیا